محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، سب نے یوں کہا ہم نے آپ کا ارشاد سنا، خوشی سے مانا. غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے پیغمبروں کے ساتھ. ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. اور ان سب نے یوں کہا ہم نے آپ کا ارشاد سنا، خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کی جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے، اور اسی پر عذاب بھی ہوگا جو اس کے ارادے سے کرے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہماری پروردگار ہماری پکڑ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے پروردگار ہم پر کوئی ایسا بار دنیا یا آخرت کا نہ ڈالیے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، طاقت نہ ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، درگزر کیجئے، بخشش کر دیجئے ہم کو، رحم کیجئے ہم پر. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہمارے کارساز ہیں سو آپ ہم کو کافروں کے مقابلے پر غالب کیجئے. رسول بھی عقیدہ رکھتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا، اور ایمان والے بھی اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ نے وحی کے ذریعے اور فرشتے کے ذریعے وحی کی جتنی شکلیں ہیں، جو پیغام بھیجا ہے اور جو ہدایات بھیجی ہیں اور جو عقیدہ دیا ہے اور جو احکامات دیے ہیں، پیغمبر بھی اس پہ عقیدہ رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور ایمان والے بھی اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ کی طرف سے آیا، اللہ نے کہہ دیا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے ساری انسانیت کو وہ پیغام پہنچایا ہے، تو اس پہ عقیدہ رکھنا یہ رسول بھی کرتے ہیں، ایمان والے بھی کرتے ہیں. اور سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر، فرشتوں پر کہ اللہ کی یہ بھی ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اللہ نے کتابیں بھی بھیجی ہیں، تورات بھی بھیجی ہے، انجیل بھی بھیجی ہے، زبور بھی بھیجی ہے، اور پھر ان سب سے آخر میں قرآن مجید جو ان ساری سچی کتابوں کا جو سچائی تھی وہ اس قرآن میں موجود ہے،
اور اس نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے، اور قیامت تک اب دستور زندگی یہ قرآن مجید ہے۔ زندگی کے اصول، زندگی کا ضابطہ، زندگی کا دستور یہ قرآن مجید ہے۔ اپنے اپنے وقت میں وہ ساری کتابیں سچی تھیں، تو آسمانی ان کتابوں پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، اس کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی مخلوق میں وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کا اللہ سے ایک خاص تعلق ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں پیغام دیتے ہیں، انہیں ہدایت دیتے ہیں، انہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ رسولوں کو بھی مانتے ہیں، اور کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے اور دوسرے کا انکار کرے، جیسے عیسائی کر رہے، یہودی کر رہے، دیگر زمین پہ رہنے والے لوگ کرتے ہیں، لیکن مسلمان وہ احترام، عظمت، محبت، عقیدت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دل میں رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی رکھتے ہیں، اور پھر ان سب پیغمبروں کے امام محمد رسول اللہ، اور پھر ان سب پیغمبروں میں سب سے آخری رسول محمد رسول اللہ، اور پھر ان پیغمبروں میں سب سے بڑی شان والے خیر البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو کسی میں تفریق نہیں کرتے رسولوں میں سے کہ کسی کو مانیں اور کسی کی گستاخی کریں، کسی کو مانیں اور کسی کا انکار کریں، کسی کو مانیں اور کسی کی بے ادبی کریں، کسی کو مانیں اور کسی کے قتل کے درپے ہوں، جیسے یہودی، عیسائی، یہ اپنے اپنے وقتوں کے اندر ان پیغمبروں کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی۔ تو ایمان والوں کے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے، اہل ایمان کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کا ایمان قابل قبولی تب ہے جب ان سب پر عقیدہ رکھے، عظمت کا، محبت کا، عقیدت کا، سچائی کا، ان سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے۔ خدا نہ خواستہ اگر ان کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو پھر وہ اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں، پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ تو بتایا کہ سارے کے سارے یہ اللہ کی وحدانیت پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر سب کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں اے اللہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا جو آپ کی طرف سے آیا، اور دل سے اس کو مانا، دل سے اس کو مانا، بس ہم آپ سے بخشش کے طالب ہیں، اور ہم نے آپ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ کریم فرما رہے کہ ہم بھی انسان پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتے ہیں جس کی اس کے اندر طاقت ہے، اتنا ہی اس کو مکلف بناتے ہیں جس کی اس کی طاقت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نفس کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کی پھر وہ کہے کہ بھائی فجر میرے سے نہیں پڑ جاتی ہے، طاقت نہیں ہے اس کی، تو یہ نفس پرستی ہے نا۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ انسان کے اندر اللہ نے پہلے طاقت رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے، پھر شریعت آئی، پھر شریعت آئی۔ اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ بقدر اس طاقت ہے۔ اب اگر اس کے اندر اس کو یہ پورا نہیں کر رہا تو پھر اس کا نفس اس پہ غالب ہے، اس کی خواہشات اس پہ غالب ہیں، پھر اس کی خواہشات نے اس کے اوپر غلبہ پا رکھا ہے، یہ خود اس لیے کمزور ہو گیا۔ ورنہ اللہ کریم نے شریعت کے جتنے احکامات بھیجے ہیں وہ انسان کی طاقت کا لحاظ کر کے بھیجے، پہلے استعداد رکھی، طاقت رکھی، قوت رکھی، پھر اللہ کے احکامات آئے، پھر شریعت آئی۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو انسان پہ اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے جس کی اس کی طاقت ہے، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا تو اس پہ اجر ملے گا، اور اگر اس نے گناہ کا عزم کیا تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اللہ کے نیک بندے تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ جو ہم سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی ہماری، اس کی پکڑ نہ فرما،
ہم سے کوئی بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، اللہ معاف فرما دے۔ اور ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈال، ایسے احکامات نہ بھیج جو پہلی قوموں پہ احکامات، شریعت بڑی اس امت کے مقابلے میں بہت سخت تھی کہ وہاں اگر ناپاکی آتی تو کپڑے دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے، اگر جسم پہ ناپاکی لگتی تھی تو محض دھونے سے کافی نہیں ہوتا تھا، کھرچنا پڑتا تھا، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا۔ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کہ انتہائی آسان رکھی ہے، اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی استعدادیں بدلتی رہیں گی۔ وہ تو ایک محدود ماحول کے لیے شریعت نازل ہوئی، اور محدود وقت کے لیے پہلے پیغمبر آئے، اور یہ امت تو، یہ شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے اور تمام انسانیت کے لیے ہے، اور سبھی کی رعایت رکھی گئی ہے اس شریعت میں۔ تو اس میں آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، بخشش فرما دے، رحم فرما دے، اس لیے کہ آپ ہی ہمارا کارساز ہیں اور ہمارے طرفدار ہیں، اور ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کافروں پر غالب کیجئے، ہمیں کافروں پہ غالب کیجئے۔ تو یہ ایمان والوں کی اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ فریاد رہتی ہے، دعائیں رہتی ہیں، اور اس ذات کی طرف ہمیشہ ان کلمات کے ساتھ اور ان جذبات کے ساتھ رجوع رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنی معرفت نصیب فرمائے اور ہر گھڑی اپنی طرف دھیان اور رجوع نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔